بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ رات ہم نے نماز تراویح میں سورۃ التوبہ کی تلاوت فرمائی تھی۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے سورۃ التوبہ کا مختصر سا خلاصہ عرض کروں گا۔ سورۃ التوبہ، اس کا نام توبہ اسی لیے رکھا گیا ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی توبہ کو قبول کرنے کا واقعہ نقل کیا ہے، اسی لیے اس کا نام توبہ رکھ دیا گیا۔ سورۃ التوبہ کو بھی باقی صورتوں کی طرح ما قبل والی صورتوں کے ساتھ ربط حاصل ہے۔ اس کے بھی دو ربط ہیں، ایک اسمی اور دوسرا معنوی۔ سورۃ التوبہ کا سورۃ الانفال کے ساتھ معنوی ربط یہ ہے کہ سورۃ الانفال کے اندر اللہ رب العزت نے مشرکین کے ساتھ جہاد کا حکم دیا تھا اور ساتھ قوانین جہاد بیان کیے تھے، اور ساتھ یہ حکم صراحتاً بیان کیا تھا کہ جو مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے، فتح کے بعد جو مال غنیمت ان کے ہاتھ لگتا ہے، اس مال غنیمت کو اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم کرنا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ سورۃ التوبہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اعلان جہاد کرو، یعنی اعلان جہاد کا اعادہ کیا گیا ہے، یعنی کن لوگوں کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ ایسے لوگ جو اللہ کے خلاف لوگوں کی نظر و نیاز کیا کرتے ہیں، جو غیر اللہ کی تحریمیں دیتے ہیں، جو انبیاء اور رسل اور اپنے پیروں کو، اپنے گدی نشینوں کو مختار فی الکل اور متصرف فی الکل سمجھتے ہیں اور اللہ کی تحریمات کو باقی نہیں رکھتے، ان کے خلاف اعلان جہاد کر دو۔ سورۃ الانفال میں بھی اللہ رب العزت نے جہاد کا حکم دیا، لیکن وہاں مقصد قوانین جہاد اور مصارف غنیمت کا تذکرہ تھا۔ سورۃ التوبہ کے اندر مقصود اعلان جہاد ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے قتال فی سبیل اللہ کا اس صورت میں تفصیلاً حکم دیا ہے۔ یہ ہے اس کا معنوی ربط۔ اسمی ربط یہ ہے کہ مشرکین کے ساتھ جہاد کرو اور جو مال غنیمت، جو انفال تمہارے ہاتھ میں لگے گا، اس کو اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم کرنا ہے۔ سورۃ التوبہ میں فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کو آپ نے پکڑا ہے، اگر وہ شرک سے رک جائیں، اسلام قبول کر لیں اور ان کے اعمال سے بھی یہ ظاہر ہو کہ وہ اسلام قبول کر چکے ہیں، تو وہ آپ نے ان کے خلاف جہاد نہیں کرنا، وہ آپ کے بھائی بن جاتے ہیں۔ سورۃ التوبہ کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے لے کر رکوع نمبر 5 تک ہے، دوسرا حصہ رکوع نمبر 6 سے لے کر رکوع نمبر 15 تک ہے، اور آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے دو مضمونوں کا دوبارہ اعادہ کیا، یعنی دوبارہ دہرایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر دو مضمون ذکر کیے۔ پہلا مضمون کہ اعلان برات کرو مشرکین کے خلاف، یعنی اعلان جہاد کر دو۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے دو چیزیں اور سے ذکر کی کہ پہلی چیز اعلان جہاد کرنا مشرکین کے خلاف، دوسری چیز کہ مشرکین کے ساتھ اعلان جہاد تو کیا ہے لیکن اس کے اوپر چند اعتراضات ہیں، ان کے جواب دیے گئے، اور تیسری چیز کہ مشرکین کے ساتھ جو جہاد کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے۔ دوسرے حصے میں مومنوں کو ترغیب الی القتال دی گئی ہے اور منافقین کے اوپر زجر و توبیخ کی گئی ہے، اور ساتھ یہ بیان کیا گیا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا، کہ کسی مومن کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ اپنے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو جو شرک کی حالت میں اس دنیا سے گئے ہیں، یا جن کے دلوں پر اللہ رب العزت نے مہر جباریت لگا دی ہے، وہ اللہ رب العزت سے ان کی توبہ کرے، اللہ رب العزت سے استغفار کرے ان کے لیے۔ یہ بات جائز نہیں ہے۔ پہلے حصے میں اللہ رب العزت نے تین چیزیں ذکر کی۔ پہلی چیز اعلان برات کرنا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول برات کرتے ہیں ایسے لوگوں کے خلاف جو عہد شکنی کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جنہوں نے عہد شکنی کر دی ہے آپ ان کے خلاف اعلان جہاد کر دیں، اور 4 مہینے جو حرمت والے ہیں ان میں بھی آپ بلند آواز میں اعلان جہاد کرتے رہیں۔ حج کے مہینوں میں بھی آپ اعلان جہاد کریں، لیکن اللہ رب العزت نے ساتھ استثناء ذکر کر دیا اور فرمایا
الا الذین عاہدتم من المشرکین، مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے عہد شکنی نہیں کی، جنہوں نے اپنا وعدہ نہیں توڑا، آپ نے ان کے خلاف جہاد نہیں کرنا، کیونکہ ان کا وعدہ ابھی تک قائم ہے، آپ نے بھی ان کا عہد جو ہے وہ قائم رکھنا ہے جب تک اس کی مدت ہے۔ جب جو حرمت والے مہینے ختم ہو جائے تو آپ نے منافقین کو جہاں پر پائے ان کو قتل کر دیا جائے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ سے اللہ رب العزت نے مشرکین کے خلاف جہاد کا حکم دیا۔ پھر دوسرا یہ چیز تھی کہ جو مشرکین کے ساتھ جہاد ہے اس کے متعلق چند اعتراضات تھے۔ پہلا اعتراض اللہ رب العزت نے یہ ذکر کیا كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ کہ آپ مشرکین کے ساتھ جہاد کس طرح کر سکتے ہیں حالانکہ آپ کے اور ان کے درمیان عہد ہو چکا ہے ایک مدت کے لیے۔ تو اس کا جواب اللہ رب العزت نے خود دیا کہ انہوں نے عہد شکنی کر دی، اپنا وعدہ ہی توڑ دیا ہے، لہٰذا ان کے وعدہ توڑنے کی وجہ سے عہد ختم ہو چکا ہے، لہٰذا ان کے خلاف اب جہاد کرو۔ دوسرا اعتراض تھا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ کہ ہم مشرکین کے خلاف جہاد کس طرح کر سکتے ہیں حالانکہ وہ تو بڑے بڑے نیک اعمال کرتے ہیں، بیت اللہ کی تعمیر میں انہوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے، حاجیوں کو وہ ستو پلایا کرتے ہیں، حاجیوں کی خدمت کیا کرتے ہیں، بڑے نیک اعمال کرتے ہیں، آپ ان کے خلاف کس طرح جہاد کر سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اعمال کا دار و مدار ایمان پر ہے، اگر ایمان نہیں ہے چاہے جتنے مرضی نیک اعمال کرے کوئی بھی ان کا فائدہ نہیں ملے گا۔ دوسرا اعتراض یہ تھا، تیسرا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم کہ اگر ہم مشرکین کے ساتھ جہاد کرتے ہیں تو ان مشرکین میں ہمارے قریبی رشتہ دار بھی ہیں، ہم ان کے خلاف جہاد کریں تو قطع تعلقی ہو جاتی ہے، قطع تعلقی والے کو تو اللہ بھی پسند نہیں فرماتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے محبوب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ قریبی رشتہ دار اور اس کا مال و دولت زیادہ پسند ہے فَانْتَظِرُوا حَتَّى يَأْتِيَكُمُ اللَّهُ تو وہ انتظار کرتا رہے یہاں تک کہ اللہ کے عذاب کا فیصلہ اس پر ہو جائے۔ پھر اللہ رب العزت نے دنیاوی بشارت ذکر کی اس کے بعد لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ کہ دنیا میں اللہ رب العزت مومنوں کو فتح عطا فرمائیں گے۔ چوتھا اعتراض یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر جہاد کرتے ہو تو تمہیں اپنے کاروبار کے ختم ہونے کا، کاروبار کے کم ہونے کا خدشہ ہے، فوت ہو جانے کا خطرہ ہے، تو اللہ رب العزت فرما دے اس خطرے کی تم نے پرواہ نہیں کرنی، میں اللہ رب العزت تمہارے مال میں خود ہی فراوانی عطا کر دوں گا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے قاتل الذین یلونکم سے سورۃ الانفال کا دعویٰ ذکر کیا کہ ایسے لوگوں کے خلاف جہاد کرنا ہے جو غیر اللہ کی نظریں دیتے ہیں، جو غیر اللہ کی تحریمیں کرتے ہیں، جو اللہ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کو اور پیروں کو گدی نشینوں کو مختار فی الکل سمجھتے ہیں اور اللہ کی تحریمات کو باقی نہیں رکھتے، ایسے لوگوں کے خلاف آپ نے جہاد کرنا ہے۔ تیسری چیز پہلے حصے میں یہ بیان کی گئی تھی کہ مشرکین کے ساتھ جہاد کی وجہ کیا ہے۔ پہلی چیز اللہ رب العزت نے بیان فرمائی لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر کہ وہ اللہ اور اس کے رسول اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے۔ دوسری وجہ بیان فرمائی لا یحرمون ما حرم اللہ کہ وہ اللہ کی تحریمات کو باقی نہیں رکھتے، جو اللہ نے حرام کی ہے ان کو حلال سمجھتے ہیں۔ تیسری چیز فرمائی وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ کہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کا شریک بنا لیا۔ چوتھی وجہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ کہ انہوں نے اپنے گدی نشینوں کو، اپنے پیروں کو، اپنے فقیروں کو مختار فی الکل سمجھ لیا ہے اللہ کے علاوہ۔ پانچویں وجہ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان کہ جو ان کے گدی نشین ہے، جو ان کے پیر و فقیر ہے، وہ لوگوں سے مال بٹورتے ہیں اور لوگوں کو دین راہ سے یعنی توحید کی راہ سے پھیرتے ہیں۔ اور چھویں وجہ یہ بیان فرمائی ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم کہ اللہ رب العزت نے جس دن کائنات کی تخلیق فرمائی، آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، اسی دن سے اللہ رب العزت نے مہینوں کی تعداد 12 مقرر کر دی۔ منہا 4 حرم
ان میں اللہ رب العزت نے 4 مہینے ایسے رکھے جو حرمت والے ہیں، محرم، رجب، ذی قعدہ اور ذی الحج۔ یہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ ان کے اندر اللہ رب العزت نے قتال کرنے سے منع کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو مشرکین ہیں وہ ان 4 مہینوں میں تو قتال کرتے ہیں اور اپنی طرف سے 4 مہینوں کو حرمت والا بنا لیتے ہیں، اس لیے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کر دو۔ یہ تھا پہلا حصہ۔ دوسرے حصے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مومنوں کو ترغیب الی القتال دی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا سے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی حصے میں 3 صحابہ کرام کی جماعت کا تذکرہ کیا اور 4 منافقین کی جماعت کا تذکرہ کیا۔ صحابہ کرام کی پہلی جماعت کہ وہ جماعت جو غزوہ تبوک میں حاضر ہوئی تھی اور انہوں نے جان و مال کے ساتھ جہاد کیا تھا، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک الفوز العظیم، ذالک هو الفوز العظیم انہ بہم رؤوف الرحیم۔ دوسری وہ جماعت کہ وہ 5 صحابہ کرام جو تھے تو مخلص لیکن غزوہ تبوک میں حاضر نہ ہو سکے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں کے ساتھ باندھ کر گر گرا کر اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگی، تو اللہ نے فرمایا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ تیسری وہ جماعت کہ وہ 3 صحابہ کرام جو غزوہ تبوک میں حاضر نہیں ہوئے تھے، وہ بڑے مخلص تھے، بڑی نیکیاں کرنے والے تھے، لیکن اپنی سستی کے کارن وہ غزوہ تبوک میں حاضر نہیں ہوئے۔ جب نبی کریم واپس تشریف لائے انہوں نے کوئی عذر نہیں پیش کیا، صاف صاف بیان کیا کہ ہم اپنے عذر کی یعنی سستی کی وجہ سے حاضر نہیں ہوئے۔ اللہ رب العزت نے 50 دن تک قطع تعلقی کا حکم دے دیا۔ 50 دن کے بعد اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول کی اور 2 آیاتیں نازل کی، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ، کہ باوجود زمین کے کشادہ ہے، زمین کشادہ ہونے کے باوجود ان کے اوپر تنگ ہو گئی، تو اللہ رب العزت نے 50 دن کے بعد ان کی برات کا اعلان کر دیا، یعنی ان کو توبہ قبول کی۔ پھر 4 منافقین کی جماعت، پہلی جماعت وہ جو جہاد میں حاضر نہیں ہوئی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے کر آئے تو انہوں نے جھوٹے دعوے پیش کیے، اپنے جھوٹے عذر پیش کرنے لگ گئے۔ دوسری جماعت وہ منافقین کی جو جہاد میں حاضر نہیں ہوئے تھے اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے مسجد زرار کی تعمیل کی۔ تیسری جماعت وہ جو جہاد میں حاضر ہوئے تھے اور اس جہاد میں حاضر ہونے کے بعد اسلام اور مسلمانوں کے خلاف غلط قسم کے پروپیگنڈے تیار کرتے رہے۔ اور چوتھی جماعت وہ جو جہاد میں حاضر ہوئے اور جہاد میں حاضر ہونے کے بعد واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہلاک کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ یہ 4 جماعتوں کا اللہ رب العزت نے دوسرے حصے میں ذکر کیا، اور آخری حصے میں آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے دونوں دعووں کو دوبارہ ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم، قتال فی سبیل اللہ کا حکم دیا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، ترغیب اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم دیا، اور لا الہ الا اللہ میں توحید کی دعوت دی۔ گویا کہ سورۃ التوبہ کا مختصر خلاصہ یہی ہے کہ مشرکین کے خلاف اعلان جہاد کر دو اس وقت تک کہ سارے کا سارا دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔